آغاز کرتے ہیں لغاری صاحب، یہ آپ کے سامنے سارے معاملات موجود ہیں جہاں ہم بات کرتے ہیں کہ ایک درمیانی راستہ نکلنا چاہیے تاکہ معاملات آگے بڑھیں. ایک جانب ہم دیکھ رہے ہیں ایک سیاسی پارٹی موجود ہے جس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اوبویسلی کہیں نہ کہیں ان کا ایک بڑا حصہ موجود ہے، ایک مقبول پارٹی کہہ لیں آپ. دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جناب مقتدرہ کافی برہم ہیں. آج کی نیوز کانفرنس میں بھی ہمیں معاملات دکھائی دیے. یہ خاص طور پہ جو آج کی نیوز کانفرنس ہے، یہ پی ٹی آئی کو جو بین کرنے والے معاملات ہیں، یہ کہیں نہ کہیں تقویت دے رہے ہیں. یہ نیوز کانفرنس سے آپ کو کچھ ایسا معلوم ہوا؟ میرے خیال میں براہ راست ایسی بات تو میں نے نہیں سنی ہے، چونکہ میں نے پریس کانفرنس کو سنا ہے، اور یہ اس طرح کی شاید کوئی براہ راست بات نہ ہو کہ لیکن ایک انتشاری ٹولہ کا اصطلاح جو استعمال کی جاتی رہی ہے وہ غالباً یہ پی ٹی آئی کی طرف ہی ان کا اشارہ تھا، اور اس سلسلے میں وہ عملی اقدامات کی بھی بات کی گئی ہے. لیکن عملی اقدامات ہوں گے کیا؟ اور اشارہ یہ بھی تھا کہ 9 مئی کے جو کرنے والے ہیں، جن لوگوں نے یہ 9 مئی کے واقعے کے ذمہ دار ہیں، ان کے خلاف کارروائی جب تک نہیں ہوگی تو اس سے فسطائیت کو، یعنی فاشزم کو جو ہے وہ سہارا ملے گا، یا فاشزم ہی اس سے مضبوط ہوگا. ہم بھی یہی سمجھتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ کیا ہے. اگر جو پریس کانفرنس تو ظاہر ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کیا ہے، اور وہ نمائندگی تو اپنے ادارے کی کر رہے ہیں، اور وہ حکومت کی نمائندگی تو نہیں کر رہے ہیں، اور نہ وہ ان لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہیں جو جوڈیشل ایک کور ہے حکومت کی، یعنی اٹارنی جنرل، اور پھر پروسیکیوٹر، پھر ایڈوکیٹ جنرل، پھر سارے کے سارے پروسیکیوٹر جنرل. یہ جو لوگ ہیں ان کی فوج ظفر موج ہے ان کے پاس. انہوں نے کیا ہے؟ انہوں نے کتنے کیسز کو انویسٹیگیٹ کیا، کتنے کیسز کے چالان تیار کیا، کتنے کیسز انہوں نے کورٹ میں لے کر آئے؟ ابھی تک تو کوئی ہمارے سامنے ایسی تفصیلات نہیں ہے. چند ایک کیسز کے علاوہ کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ انہوں نے واقعی ایسا کیا ہے. بلکہ جن لوگوں کی ویڈیوز اور آڈیوز اور بہت سی چیزیں آپ شہادت کے طور پر استعمال کر رہے تھے، وہ عدالت کے ذریعے چھوٹ کر باہر آ گئے ہیں اور اپنا بالکل آزادی سے اپنا کام بھی کر رہے ہیں. تو یہ صورتحال بھی ہمارے سامنے. ہم جن چیزوں کو ایویڈنس سمجھ رہے تھے وہ تو ظاہر ہے کورٹ نے ایویڈنس نہیں مانے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں یا معاملہ کمزور ہے یا کوئی دوسرا پہلو ہے جس کی وجہ سے ایسی صورتحال پیدا ہو رہی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ کسی بھی طرح سے کوئی بھی ادارہ، فرد، حکومت، جماعت یا کوئی بھی تنظیم اگر کسی دوسری تنظیم، پارٹی یا فریق کو یا مخالف فریق کو نیست و نابود کرنے کا سوچ لے تو یہ بہرحال ایک ایسا اقدام ہے جس کی حمایت نہیں کی جا سکتی ہے. آپ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کے جو بھی غلط کام ہے آپ ان کا ضرور احتساب کریں، آپ ٹرائل کریں، مقدمات چلائیں، لیکن ایسا ہونا چاہیے کہ عدالتی پروسیس ہونا چاہیے. میں یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ دکھاوے کا نہیں ہونا چاہیے کہ فیئر اینڈ فری ٹرائل آپ ان کو دیں، اس کے بعد جو بھی ان کی سزا بنتی ہے وہ دیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ یہ طے کر لیں کہ جناب ہم نے ان کو ایبسلوٹلی کچل ہی دینا ہے. تو اگر کچل دینے والی بات ہے تو اس کو نہیں اچھا سمجھا جائے گا اور اس کے نتائج کو بھی اچھا نہیں سمجھا جائے گا. میرا خیال ہے کہ ایک ہوش مندی کا تقاضا ہے، نہ صرف یہ کہ حکومت سے بلکہ پی ٹی آئی سے بھی، کیونکہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جس انتہا پر کھڑی ہوئی ہے وہاں تک تو بہت مشکل ہے کسی کا رسائی تک جانا کہ ہم کسی سے بات ہی نہیں کریں گے، کسی کے ساتھ ڈائلاگ بھی نہیں کریں گے. اچھا ڈائلاگ کا کیا مطلب ہے؟ جب آپ مذاکرات میں جائیں گے وہ زمانہ نہیں رہا ہے. ایک سیکنڈ کی خبر آتی ہے اور لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا مذاکرات ہوئے ہیں. یہ نہیں ہے. اب میڈیا اوپن ہو چکا ہے. اب اگر میڈیا کسی حد تک اس میں بھی ہو، ریسٹرین میں بھی ہو، تب بھی آپ کا جو سوشل میڈیا ہے، جو فری میڈیا ہے، وہ تو آپ کو بہت زیادہ خبریں دے دیتا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ اگر مذاکرات کے لیے جائیں گے تو آپ یرغمال بنا دیے جائیں گے. ہو سکتا ہے کہ آپ دلیل کے ساتھ بات کریں اور کوئی راستہ نکلائے، اور ملک کے لیے کوئی راستہ نکلنا بہت ضروری ہے. اگر اس طرح سے ڈیڈ لاک رہا اور اسی طرح سے ملک جو ہے وہ اناؤں کی بھینٹ چڑھا رہا، اگر اسی طرح سے لوگوں کی خود پسندی جو ہے وہ ملک سے زیادہ بڑی چیز ہونے لگی تو پھر مسائل پیدا ہوں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.